بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کی مناسبت سے پروگرام کی جو سیریز حسین ہم سب کا، جس کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوا، آج 9 محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے میں ہم یہاں موجود ہیں. اس سے پہلے کہ جو ہمارے معزز علماء کرام ہیں ان سے آپ کا میں تعارف کرا سکوں، بس یہ کہنا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو حق و باطل کے درمیان جنگ کا آغاز جو ہے وہ تب سے ہی ہو گیا جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا. پھر قابیل حابیل کا معاملہ ہو جاتا ہے. تاریخ اسلام میں بہت سے معرکے ہوئے اور اسلام اور کفر کے درمیان جنگ رہی، لیکن کربلا کا واقعہ اسلام کی حقانیت اور حفاظت کا معاملہ ہے. اور یہ کہتے ہوئے بھی وہ کلیجہ مکوتا ہے کہ بقول شاعر کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. ایک تاریخی حوالہ ہے. اور اب آپ یہ بھی اگر دیکھیں کہ یزیدی فوج کو بھی نماز کی فکر تھی، اذان بھی ہو رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، ظاہری عبادات اور وہ جسے آپ فارم کہیں گے وہ شاید نظر آ رہی ہے، لیکن اسپرٹ اور عمل انتہائی بدترین، تکلیف دہ اور غلیظ. سو دیکھنا ہی ضروری ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق الہی کہاں تھا. قتل تو یزید کی سپاہ بھی ہوئی، لیکن آج تک کبھی کسی نے اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا. شہادت کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، فلسفہ شہادت کیا ہے، آج 9 محرم الحرام کو یہ ہمارا موضوع سخن ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی قابل احترام ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب. میرے مائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب. علامہ محمد حسین اکبر کے دائیں جانب تشریف فرما ہے مفتی سخاوت صاحب، اور ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب کے بائیں جانب موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. حرمت کے دن ہیں اور تفکر اور تذکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے شاید اس سال 2024 میں. اگر ایک عام آدمی کے لیے میں جاننا چاہوں کہ شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں یا ہم اس سے کیا معنی لیتے ہیں تو وہ فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہادت کے مطلقاً معنی تو گواہی دینا، گواہی کے ہر قسم کی گواہی. کسی بھی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کو من و عن بیان کرنا، یہ شہادت ہے. یہ شہادت. لیکن یہاں جب شہادت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد دین اسلام کی سربلندی، اسلام کی بقا، اقام اسلام کے استحکام کے لیے، احیاء اسلام کے لیے عالم کفر کے مقابلے میں، دشمن اسلام کے مقابلے میں، خواہ مشرک ہو، وہ کافر ہو، وہ منافق ہو، ڈٹ جانا
اور اس نیت سے جانا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں دین الہی کی بقا کے لیے، استحکام کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں گا۔ ایک شخص گواہی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم نماز میں بالکل اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ گواہی، یہ بھی شہادت ہے، کلمہ شہادتین جسے کہا جاتا ہے، لیکن یہ صرف زبان کی نوک سے ہے۔ شہید جب گواہی دیتا ہے تو وہ اس کا بدن کا ایک ایک حصہ گواہ بن جاتا اللہ ہے، اکبر کبیرہ، اور وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ اگر قتل ہو گیا تو میں شہید ہو جاؤں گا، بچ گیا تو غازی ہو جاؤں گا۔ جب وہ میدان میں جاتا ہے اور اعلاء کلمۃ الحق کے استحکام اور ابلاغ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، قتل کرتا ہے تو غازی ہے، قتل ہو جاتا ہے تو اسے شہید کہتے ہیں۔ اب وہ شہادت زبان سے نہیں دیتا بلکہ اپنے خون اطہر کے ذریعے اسلام کے شجر کی آبیاری ایسے کرتا ہے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں گواہی دینے والا، شہید ہونے والا زمین پر نہیں گرتا، حوران جنت اسے اپنے پروں پہ لے لیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لالا صاحب، صرف اگر میں یہ کہوں کہ واقعہ کربلا کو ہم دین کی حقانیت کی سب سے بڑی گواہی قرار دے سکتے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ شہادت کے حوالے سے کوئی اضافہ ڈاکٹر نعمان فاروقی صاحب آپ فرمانا چاہیں تو ہم جی شکریہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت پیش کر دیتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، وہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس پہ بڑے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو ان کے پیچھے ہیں نا، جو ابھی تک ان تک نہیں پہنچے، ان کو بھی بشارتیں دے رہے ہیں کہ ہم جس راستے پہ چل کے جو شہادت لوگ زبان سے دے رہے ہیں، ہم نے وہ اپنے جسم جان کی قربانی دے کے جو شہادت پیش کی ہے، یہ راستہ بڑا خوبصورت اور عظیم راستہ ہے۔ ہم آپ کو بھی بشارت دے رہے ہیں، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، آپ بھی اس راستے پہ چلو۔ خالد صاحب، سید الشہداء تمیر حمزہ کے حوالے سے، اور پھر امام علی مقام، گواہی فرمایا ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، اس گواہی کا مقام کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں، جو ہم واقعہ کربلا کے تناظر میں دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ نور الحسن بھائی، اور دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ تو خود قرآن نے بیان فرما دیا، بل احیاء، کہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اور پچھلی آیت جو پارہ نمبر 2 میں ہے، اس میں فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، نہیں تم محسوس نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی کیا ہے۔ انسان کو سب سے بڑھ کے خوف ہوتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا۔ تو اسلام تو ایسا پیارا دین ہے کہ اگر اس پر کوئی جان قربان کرتا ہے تو اسے ابدی حیات مل جاتی ہے، اور وہ حیات بھی کوئی عام حیات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں۔ تو یہ بتا دینا، یہ فرما دینا، اس سے بڑھ کے تو شہید کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی شہداء ہیں، آج ان کا تذکرہ ممبروں پہ ہو رہا ہے۔ یہ زندگی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تم اگر 100 سال بھی زندہ رہو اور کوئی ایسا کام نہ کر کے جاؤ تو تمہاری زندگی، تمہارا نام و نشان مٹ گیا۔ اصل تو زندگی یہ ہے کہ ممبروں پہ اور بچے بھی، بوڑھے جوان، اور ان کے نام پر نام رکھ کے فخر محسوس کر رہے ہیں، یہی تو زندگی ہے، یہ تو دنیا کا انعام ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ کوثر میں بھی سنتے ہیں، جیسا کہ ہم نماز میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں، وہ ہمیں اس زندگی کا، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ نام صاحب، کوئی اضافہ فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ رب کائنات جل مجدہ نے یہ جو شہید اور شہادت ہے، اس کی سب سے پہلے اس کی نسبت اپنی
ذات والا صفات کی طرف فرمائی اور فرمائے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ واحد آیت ہے قرآن پاک، اس میں لا الہ الا اللہ 2 بار آیا۔ سب سے پہلے یہ ٹائٹل خود خالق کائنات کا ہے، واللہ علی کل شیء شہید۔ شہید اور شہادت کا لفظ قرآن پاک میں اس شخص کے لیے نہیں آیا اصطلاحی معنوں میں جو ہم لیتے ہیں، وہاں قتل کا لفظ آیا، ولا تحسبن الذین قتلوا ولا تقولوا لمن یقتل، وہاں قتل ہے۔ یہ ٹائٹل گواہی شہادت یہ سب سے پہلے خود خالق کائنات نے اپنی صفات میں بیان کیا۔ اب ایک مخلوق کے لیے، ایک عبد کے لیے اس سے بڑا شرف و اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ احکم الحاکمین اپنی صفت عالیہ کا تاج اور اس میں صفت کا تاج اس کے سر پہ سجا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز نمازی کو نہیں ملتا، حاجی کو نہیں ملتا، روزے دار کو نہیں ملتا، اس شخص کو ملتا ہے جو اپنی جان آفرین کے سپرد کرے، لیکن اس میں بھی اس کا مقصد کوئی مادی نہ ہو، کوئی حرص و ہوا پہ مبنی نہ ہو، کوئی اور دنیاوی غرض نہ ہو، حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا پہلو نہ ہو جو رضائے الہی کے سوا ہے، کس سوا نہ اس میں ریا ہو۔ اس لیے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں جب اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے تو کمال کر دی ہے۔ 3 انہوں نے ٹائٹل بنائے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے شہید فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی شہید، آخرت میں بھی شہید۔ ایک شخص ہوتا ہے جو صرف شہید فی الدنیا ہے، یہ بھی شہید ہے، ٹھیک، ساری دنیا اسے شہید مان رہی ہے، ٹھیک، لیکن جنہوں نے تاج شہادت دینا ہے وہ نہیں مان رہے، ان کے نزدیک وہ شہید نہیں ہے۔ اور تیسرا بھی عجیب ہے، شہید فی الآخرہ، اسے دنیا شہید نہیں سمجھتی لیکن آخرت میں وہ شہید حکمی ہے، جس کے لیے سنن نسائی اور دیگر صحاح کی کتب میں یہ حدیثیں بار بار تواتر سے آئی ہیں۔ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کی حفاظت میں بھی جو مارا گیا نا وہ بھی قیامت کو شہید اٹھایا جائے گا۔ من قتل دون نفسہ فہو شہید، اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو مارا گیا وہ بھی شہید۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید۔ اسی طرح کوئی 49 کے قریب شہادت حکمی کی ائمہ نے اقسام لکھی ہیں، بیماریاں، تکلیفیں آتی ہیں، دنیا اسے سمجھتی بیمار ہوئے تھے جی فوت ہو گئے، بارگاہ الہی میں وہ شہید اٹھائے۔ تو یہ بہت بڑا شرف و اعزاز اس شخص کو دیا جا رہا ہے جو جان دے رہا ہے، لیکن جان دینے کا مقصد سوائے اس ذات کی رضا کے اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا مجھے شہید کہے نہ کہے، دنیا میں میرا نام ہو نہ ہو، کوئی تمغہ ملے نہ ملے، میں اپنی جان بارگاہ الہی میں پیش کر رہا ہوں۔ اب یہاں ملحوظ یہ رکھنا ہے، امام عالی مقام کی جو شہادت ہے نا اسے عام شہید پہ قیاس نہ کریں، قیاس نہ کریں۔ دنیا کے ہر شہید کی شہادت مشروط ہے حسین کے نانا کے کلمے کی شہادت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام عالی مقام کی جو شہادت ہے نا وہ تو سمجھ لیجئے کہ شہادت کا مجموعہ ایک کمال ہے، شہادت کا نقطہ معراج ہے، وہاں آ کے گویا شہادت بھی اپنے معنی پا رہی ہے اور شہادت بھی اپنے معنی پا رہی اپنی حقیقت تک پہنچ رہی ہے، اور باقی دنیا پھر حسین کے وسیلے سے سمجھ رہی ہے کہ شہادت یہ ہوتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اور پھر یہاں مولانا جامی کی ایک بات ایڈ کر دوں، کچھ ہوتے ہیں ایک ہی بار شہید ہوتے ہیں، حسین ایک بار شہید نہیں ہوئے، بس میں اشارہ کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ مولانا جامی کہتے ہیں یک بار میرد ہر کسے بیچارہ جامی بارہا، یار جو نانا کے مدینہ چھوڑ کے نکلا ہوگا وہ کتنے قدموں پہ کتنی بار شہید ہوا ہوگا، اور جس کے ساتھ 80-85 سال کا ایک مجاہد بھی موجود ہے اور ایک 6 مہینے کا شیر خوار بچہ بھی موجود ہے، ذرا اندازہ کیجئے وہ ہر قدم کے اوپر کتنی بار شہید ہو رہا ہے، ہر لمحے، ہر اور وہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے طواف محبت میں ہیں، وہ کتنی بار شہید ہوئے ہوں گے بھائی۔ اللہ جان تو ایک ہی بار دی جا سکتی ہے، یہ مجبوری ہے، لیکن جو اہل عشق ہیں، اہل نسبت ہیں، اہل حال ہیں نا، وہ پتہ نہیں ہر سانس پہ کتنی بار شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ واہ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ خواتین و حضرات، ابھی وقفے سے پہلے
علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کہہ رہے تھے کہ امام علی مقام کی جو شہادت ہے اسے عام شہادت پہ قیاس نہ کیا جائے. علامہ صاحب، اللہ رب العزت کے نزدیک کربلا معلیٰ میں جو شہادت ہے اور یہ جو مارکا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ دیکھیں، مجددی صاحب نے شہادت کی اقسام بیان فرمائی. ایک راہ خدا میں اپنی جان قربان کرتا ہے، شریعت نے اس کے احکام خاص قرار دیے ہیں، وہ واقعاً شہید ہے. ایک ہے جسے ثواب شہید ملتا ہے لیکن احکام شہید اس پر جاری نہیں ہوتے. ٹھیک. جو راہ خدا میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کا خون اس کا غسل ہے، اس کا جنگ کا لباس اس کا کفن ہے، اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے. روز قیامت وہ اسی حالت میں محشور ہوگا. اللہ. جہاں تک شہدائے کربلا کا تعلق ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء صرف شہدائے بدر کے سردار ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کائنات کے تمام شہیدوں کے سردار ہیں. حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، جس سے رسول اللہ گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی لاش کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جن کے اعضائے رئیسہ کو مسلح کیا جاتا ہے، جن پہ 70 تکبیر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. لیکن حسین وہ شہید ہے کہ جس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، یکا و تنہا موجود تھا. اور پھر مقصد شہادت یہ تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کو جہنم سے بچا لوں. مدینہ سے جب روانہ ہوئے تو اچانک روانہ نہیں ہوئے، اپنا پروگرام بتا کے نکلے. میں اس لیے نہیں جا رہا کہ فتنہ فساد برپا کروں گا، اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے حکمرانی چاہیے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، انہیں امر بالمعروف کروں، نہی المنکر کروں. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی المنکر کہا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام گواہی دے کے فرماتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، آپ تو پاک و پاکیزہ اسلاب میں نور تھے. والارحام المطہرہ، یعنی پورا شجرہ بتا دیا کہ جس رحم میں آپ کا نور رہا ہے وہ بھی طیب و طاہر تھا. لم تنجس کا جاہلیت بے انجاسیہ، زمانہ جاہلیت کی بھی آپ کو نجاست نجس نہ کر سکی. اور پھر اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، جیسے نماز کا حق تھا ویسے ادا کیا، قائم کیا نماز کو. امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، جیسے امر بالمعروف کرنا تھا وہ کیا، اور جیسے روکنے کا حق تھا روکا. لیکن اس کے باوجود کہ سب اپنے پیارے شہید کرا لیے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران کے ساتھ مذاکرات اور مکالمات کا عمل کر کے بتا دیا تھا کہ اگر کسی ایک نقطے پہ بھی تم اتفاق کر لیتی ہو تو مکالمے کا راستہ اختیار کرو. کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب کہ آپ کے سارے پیارے شہید ہو جاتے ہیں، پھر بھی عمر ابن سعد ابن وقاص سے کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھ کے ہم مکالمہ کر لیں، مذاکرہ کر لیں، تاکہ یہ جتنے بھی ہیں میرے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے جہنم میں نہ چلے جائیں. اور آج وہ مقام کربلا میں محفوظ ہے جہاں پر یہ مکالمہ بھی جاری رہا. امام حسین علیہ السلام نے ہر طریقے سے حجت تمام کی. کبھی بتایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، کبھی بتایا میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، کبھی بتایا میں نواسہ رسول ہوں، کبھی بتایا میں علی بطول کا بیٹا ہوں، تاکہ کوئی مغالطے میں نہ رہے. جی یہ ساری چیزیں بتا کے، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن وہاں کی نمازوں کا مقصد جلدی جلدی نماز پڑھو، اپنے نواسہ رسول کو شہید کر رہا ہے. جی ادھر نماز پڑھی جا رہی ہے تیروں کے چھاؤں میں. جی ان کی نماز وہ نماز ہے کہ جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی، جن کے لب ہے مبارک کے خون کے قطرے جو ہیں وہ نماز کے الفاظ کے ساتھ مخلوط ہو کر زمین کربلا کو خاک شفا بناتے ہیں. سامنے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش میں ایسا سجدہ ادا کر رہے ہیں. ابو ثمامہ سیداوی آپ کا ایک صحابی ہے، روز عاشور جب زوال آفتاب ہوتا ہے کہتا ہے مولا نماز کا وقت ہو گیا، اول وقت ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے روز قیامت نمازیوں میں معشور فرمائے، تو نے اس مشکل وقت میں بھی نماز کو یاد رکھا. جی امام حسین علیہ السلام نے پہلے تو ہر طرح سے حجت تمام کی کہ جنگ ٹل جائے، کوئی بے گناہ قتل نہ ہو جائے، لیکن ایک طرف مادیت سوار تھی، ایک طرف اقتدار کا لالچ تھا. عمر ابن سعد کہہ رہا تھا مجھے رائے کی حکومت مل جائے گی. امام نے فرمایا تجھے وہاں کی گندم نصیب نہیں ہوگی. کہنے لگا میں وہاں کا جو کھا لوں گا. فرمایا تمہیں وہ نصیب نہیں ہوگا. جی لیکن اس کے باوجود آج 9 محرم جو ہے
इस दिन तक तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी न किसी तरीके से जंग को टालते रहे। उधर फौजों की फौजें इकट्ठी हो रही, एक लश्कर आ रहा है, दूसरा आ रहा है। कम अज़ कम रिवायत जो यजीदी लश्कर की वो 30 से 35 हज़ार है और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों की सूरत में बयान की गई है, जबकि एक तरफ जो है वो 72 हैं। और ये बता दिया कुरान की आयत को अमली साबित करके कि कितने छोटे छोटे गिरोह बड़े बड़े लश्करों पर गालिब आ जाते हैं। तो करबला वालों ये सोच के आए थे हमने हक का साथ देना है, और हक किधर है? हुसैन के साथ, हुसैन के साथ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक तो नाना के दीन के लिए अज़मत दीन को बताते हुए ये ऐलान किया था, इन कान दीन मुहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़या सैफ़ ख़ुज़ीनी, अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता, आओ तलवारों तीरों मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने नाना को दीन को कुर्बान नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब, शहादत और मादियत आजकल हम ये कहते हैं कि वो बहुत वेल ऑफ हैं, मतलब असबाब ज़ाहिरी वो सब नज़र आते हैं। अभी हम जब ये बात कर रहे थे मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग अरबी से वाकिफ़ नहीं होते, हम अजमी चलो इस हवाले से कहें कि वो सीखना, तो वहाँ तो सब ज़ुबान को तो समझते थे, फिर वो क्या नहीं समझते थे, ये तो फरमा दीजिए जो इमाम अली मुकाम के मुकाबिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बढ़ के जो मसला होता है ना वो है मादियत का, ख्वाहिशात का। जब ख्वाहिशात पर इंसान काबू पा ले तो वो इंसान बन जाता है, और अगर ख्वाहिशात उस पर काबू पा लें तो वो दरिंदों से भी बढ़कर है। कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये तो उस चौपायों से भी बढ़कर हैं। तो दूसरी तरफ जब वो हदीस हम पढ़ते हैं कि जिसका मफ़हूम है कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, तो जब दुनिया की मोहब्बत आ जाए तो फिर ये तो नहीं देखा जाएगा कि इसकी ज़ुबान क्या है। और फिर ये बात भी याद रखें कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ अरबी जानना ये किसी के आलिम होने की दलील हो, ये नहीं बनाई जा सकती। अबू जहल अरबी कम जानता था, अबुल हिक्म उसको कहा जाता था, उसको अबुल हिक्म कहा जाता था। जी, मगर जहल वो, लेकिन किस वजह से जहालत वाला बन गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं माना। सब जानते हुए भी वो दरमियान में वो अना आ जाती है, वो तकब्बुर आ जाता है, वो ख्वाहिशात आ जाती हैं, वो दुनिया की मोहब्बत आ जाती है, मादियत आ जाती है। इसके बरक्स जब कोई बंदा फ़हमे शरीयत करता है, उसको शरीयत के बारे में मालूमात होती है, कुरान की इसी आयत को आप देख लें, चूँकि शहादत की बात हो रही है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून। मफ़हूम आयत ये है कि अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त वाला मामला फरमा लिया है मोमिनीन के साथ। क्या देना है, क्या लेना है, जान दे दो, अपने माल दे दो। अब देखें इन दोनों चीज़ों के साथ नूरुल हसन भाई बड़ी मोहब्बत होती है, जान के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, औलाद के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, माल दौलत के साथ, ये तमाम चीज़ें देने का हुक्म है। जब ये दोगे बिअन्न लहुमुल जन्नह, फिर अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो अगर जन्नत इतनी ही सस्ती होती, इतनी ही आसान होती, तो फिर वो जो अभी बात आपने की कि नमाजें उधर भी पढ़ी जा रही हैं, नमाजों से नहीं, सिर्फ नमाजों से नहीं, यहाँ ये बात भी ज़रूरी है, सिर्फ नमाजों से नहीं। जब तक तुम्हें इस घराने के साथ मोहब्बत नहीं होगी, तुम्हारी नमाजें भी काबिल नहीं। जब तक तुम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ते, तुम्हारी इबादत काबिल कबूल है। ऐसे नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरी आल कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया कामयाब हो गया। तो इस आल से ताल्लुक रखना यही तो ईमान की दलील बनी। अल्लाह, जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हम ये मसलिहतों का क्यों शिकार इतना हो जाते, डरते किससे हैं, घबराते किससे हैं? और अगर ये जो आम कोर्ट ऑफ लॉ में गवाही इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो कुजा वो लेवल, व्हाट आर वी अफ्रेड ऑफ? हमारे खदशात और खौफ क्या है? एक तरफ तो हम मारका करबला देख रहे हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं बात ओ गल है जी, फिर क्या लैक ऑफ रियलिटी इसको कहेंगे कि हम लोग सूरत को ही हकीकत बना के बैठे हुए हैं और उसी की पूजा करने को हमने इबादत का नाम दिया हुआ, जबकि हकीकत यह है कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इकरारुम बिल लिसान के साथ तस्दीकुम बिल क़ल्ब है। अब आप लॉजिकल ले लें, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में चले जाएं, वहाँ रख दें इस मुकदमे को। कैसर रूम का सफ़ीर खड़ा था उस वक्त जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में रासुल हुसैन पेश किया गया था कटा हुआ।
وہ جو قیصر روم کا سفیر کھڑا تھا نا، جب وہ سر مبارک سر اقدس سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا وہاں پر پیش کیا گیا نا، تو آپ نے پوچھا آذ راس من، یہ کس کا سارا ہے؟ آذ راس الحسین، حسین کا سارا۔ حسین من، حسین کون ہے؟ ان کا حسین کون ہے؟ ان کا حسین ابن علی، علی کا بیٹا ہے۔ علی کون؟ علی کون؟ انہوں نے کہا ابن ام رسول ہے۔ پھر کہا حسین ابن فاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ بنت نبی کو، تمہارے نبی کی بیٹی ہے فاطمہ؟ انہوں نے کہا جی۔ فاطمہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے، یعنی تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس نے ایک عجیب بات کہی اس کو، اس نے کہا ہمارے فلاں جگہ جزیرے میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو گدھا تھا حمار، اس کا ایک کھر ہے، وہ ابھی بھی ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور ہم جا کے اس طرح اس کی زیارت کرتے ہیں جیسے تم کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہو اہتمام کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا کہ جالوت کا سر ابھی تک ہم نے محفوظ رکھا ہے، داؤد علیہ السلام اور ہمارے درمیان 70 نبی ہیں، تو یہ واسطہ کتنا ہے حسین کا اور تمہارے نبی کے درمیان؟ فاصلہ کتنا ہے؟ یہ پیمانہ تھا اس کا چیک کرنے کا امت کے ایمان کو۔ اس لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ واپس آ کے اس کو بات کو کچھ سمیٹتے ہوئے سوچیں گے کہ آنکھوں پر اور دل پر اور عقل پر کس قسم کا پردہ پڑ جاتا ہے کہ جب آپ بھٹک جائیں، جب آپ بے ادب ہو جائیں، جب آپ بدبخت ہو جائیں، کیا ایسا آپ کرنے لگتے ہیں، کون سا لقمہ اترنے لگتا ہے، کیا عمل میں آ جاتا ہے کہ آپ خدا نخواستہ ایسے عمل کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 محرم الحرام اور ادب سے آنکھیں بھی جھکی ہیں اور یہ آنکھیں اشک بہا رہی رہنی چاہیے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے ذکر کے لیے آنکھیں اشک بہا رہی رہنی چاہیے۔ اسپین لے لیں، ہماری پوری تاریخ دیکھ لیں، وہ جو تقسیم ہے، جو انتشار ہے، اس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا، ہم نے نقصانات پہ نقصانات اٹھائے۔ کیا اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا احترام، ان کی عزت، اس نقطے پر ہم سب اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ واٹ از اسٹاپنگ اس؟ یہی تو وہ نقطے ہیں جو اکٹھے کرنے والے ہیں، لیکن اب آپ نہ دیکھیے، شاخ جڑ سے کٹ گئی تو اقبال نے کہا تھا ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ اگر آپ کٹ گئے ہیں اپنے مرکز سے، اپنی جڑ سے، بلکہ زبان سے آپ اقرار کرتے ہوئے بھی اگر اصل سے کٹ گئے ہیں اور اندر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے ان اللہ تعالی لا ینظر الی صورکم، ذرا اپنے معبود کے ہاں جو معیارات ہیں انہیں تو زحمت تو کر لو تھوڑی سی بھائی، جس کو مانتے ہو اسی کو جان لو بھائی۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم اس امت کا یہ ہے کہ جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں، درود پڑھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کس پہ پڑھ رہے ہیں درود، چاہے اسی سے لڑ رہے ہیں، مطلب یہ جہالت کیا ہوتی ہے بھائی؟ جہالت کیا ہوتی ہے؟ اسلام کی ضد میں کہا کرتا ہوں کفر نہیں، جاہلیت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا تھا، ترمذی شریف میں ہے کہ احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور فرمایا احب اللہ احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت، دیکھیں کیا ٹریک کیا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، مجھ سے محبت کی ہائے میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اب یہاں حب رسول، حب اہل بیت، حب اہل بیت، حب رسول ہے،
تو آپ کٹے کس سے اور جڑے کہاں پر اور جائیں گے کہاں اور جائیں گے آگے سوچیں بھاگ کے کدھر جائیں گے. علامہ صاحب فرمائیے یہ وہ نقطہ اتنا جسے نیوکلیس کہیں گے، کیا یہ کافی نہیں ہے ہمارے اکٹھا ہونے کے لیے؟ کس چیز نے روک رکھا ہے؟ امام خمینی نے فرمایا کہ بھئی ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے پہ دشمن ہاتھ کاٹنے پہ تلا ہے، تم لوگ کس چیزوں میں پڑے ہو؟ کیا کہیں گے؟ دیکھو میں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں، حج پہ حاجی جاتا ہے، مسجد الحرام کے اب تو 100 سے بھی زیادہ دروازے ہو چکے ہیں، کوئی کسی دروازے سے داخل ہوتا ہے، کسی سے داخل ہوتا ہے. منزل کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف، جی سجدہ خداوند متعال. تو دروازوں اور راستوں کے فرق سے تفرقہ پیدا نہیں ہوتا، مقصد و مقصود سے ہٹ جانا اصل وہ ہے. بات وہی ہے، کہنے کو تو سبھی مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن معیار کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے تلاوت فرمائی وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ راستہ فرمایا. پھر فرمایا وَمَنْ أَطَاعَنِی فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اہل بغیر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہم بار بار درود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا درود کے معنی تو یہ ہے میرے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، تو وہ تو پہلے مجسمہ رحمت ہیں، انہیں رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ ایک سراہی لے آؤ پانی بھر کے، ایک پیالہ لے آؤ، گود میں رکھو، پیالہ رکھ لیا کپ، اس کو بھرنا شروع کر دو. پانی ڈالا اور ڈالو اور ڈالو، پیالہ بھر گیا، پانی اچھلنے لگ گیا. فرمایا اور پانی ڈالو، پانی گر رہا ہے اس کے اوپر. بالآخر کہتا ہے مولا آپ کو حکم کی تعمیل میں پانی تو ڈالتا جا رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پیالے میں گنجائش نہیں ہے، پانی میرے اوپر گر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تیرے سوال ہی کا تو میں نے جواب دیا ہے. رحمت اللہ عالمین کا پہلا رحمت تو پہلے سے بھرا ہوا ہے. جب ہم درود بھیجتے ہیں کہ اللہ نے پہ رحمت نازل فرما، تو وہی رحمت اچھل اچھل کے ہمارے اوپر پڑتی ہے. اللہ جی، اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں متفق ہونے کے لیے، جڑنے کے لیے مشترکات کا سہارا لینا چاہیے. رسول خدا نے عیسائیوں کے ساتھ ایک نقطے پہ بات شروع کر دی. ہمارے یہاں تو 85-90% مشترکات پائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اصحاب کا تعلق ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ کی چوتھی دعا ہے اصحاب رسول کے بارے میں. وہ ان کے فضائل، مناقب، پتہ کیا کچھ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی قربانی کے نتیجے میں اسلام پروان چڑھا. ان نے اس وقت جانے دی جس وقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. آج عاشور کے لیے قافلے کربلا کی طرف دواں ہیں. حسین کا پیغام پوری دنیا کے لیے اور اس بات کا سبق دے دیا کہ پہلے یقین کر لو کیا تم حق پر ہو، تو پھر کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حق پر ہو تو کسی پہلے یہ تعین کر لو. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سے بڑھ کر حق پر کون ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ قافلے رواں دواں ہیں. فلسطین کے بارڈر بلاک ہیں، مصر سے بھی نہیں گزر سکتے آپ. بچے ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میں قیامت کے روز آپ کی شکایت لگا دوں گا کہ ہم یہاں مر رہے تھے، ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، ہمارے گھر مسمار کر دیے تھے. 58 ممالک ہیں، سربراہ مملکت بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے. آج 9 محرم الحرام کو یہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیا نہیں ہے. اور مومن بزدل نہیں ہوتا، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا.